हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन स्टडीज के हवाले से। तो यार मैं पिछले 6 से 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं हर साल देखता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ होता है और अच्छे से रिवाइज भी किया हुआ होता है। उन्होंने स्कूल के पेपर्स भी बहुत अच्छे से निकाले हुए होते हैं, टॉप करते हैं, और प्री बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उनमें भी वो टॉप कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब वो बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं तो उनके अच्छे नंबर नहीं आते। उनका तो ये माइंडसेट होता है कि हम बोर्ड में भी बहुत अच्छे स्कोर कर लेंगे, 95 अबव 90 अबव स्कोर आराम से कर लेंगे, लेकिन वाई समहाउ किसी वजह से उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो आई थिंक कि उनकी जो है एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजीज अच्छी नहीं है, उनका माइंडसेट अच्छा नहीं होता है। वो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और जब एग्जामिनेशन डे वाले दिन उनको अच्छा परफॉर्म करना, उस दिन उस डे उस टाइम पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, शायद उनका माइंडसेट सही नहीं होता। तो यार हम इस वीडियो में इसी तरह की अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर रहे होंगे कि आपने क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक, और किस तरह से अपने पेपर को सॉल्व करना है। इसी तरह कुछ प्यारी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने पूरी वीडियो को देखना है। और वीडियो जब आप पूरी देख लेंगे तो आपको कुछ अच्छी बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, जिसके थ्रू आपके इंशाल्लाह ताला पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके मार्क्स बूस्ट अप होंगे। सो जो सबसे पहली जो चीज है जो बच्चे गलत कर रहे होते हैं वो है टेक अ गुड स्लीप 1 डे बिफोर एग्जाम। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, टेक अ गुड स्लीप 1 डे बिफोर एग्जाम। तो आपने एग्जाम से पहले रात को, एग्जाम वाली रात को अच्छे से नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की। यहाँ पे बच्चे क्या गलत कर रहे होते हैं कि बच्चे पूरी रात जाग करके पढ़ाई करते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि सुबह पेपर में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे तो रिवाइज रहेगा और ताजा ताजा रहेगा तो हम अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। वो गलत सोच रहे होते हैं, क्योंकि एक स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन जो है ना, उसकी रिकॉलिंग पावर बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब अगर आपको आपके ब्रेन को अच्छे से नींद नहीं मिली ना, तो जो आपके माइंड में है जो सब कुछ जो आपने रिवाइज किया, वो जो डाला हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा होगा पेपर में, वो निकलेगा नहीं, रिकॉल नहीं होगा। आपने याद तो किया हुआ, पढ़ा हुआ है, पर लेकिन आ नहीं रहा होगा सामने। वाह? क्योंकि आपका माइंड जो स्लीप डिप्राइव है, आपने नींद पूरी नहीं ली है। आपने आप 5-6 बजे सोए और 2 घंटे सोकर के अलार्म लगा उठ के भागम दौड़ी में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, और मैं भी पॉसिबल इसी वजह से आप लेट भी हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है रीच ऑन टाइम एट एग्जामिनेशन हॉल। आपने एग्जामिनेशन हॉल पे टाइम पे पहुंचना है। और इनफैक्ट आपका पहला पेपर है 9-10 वालों का कल से, तो आपने तो हाफ एन आवर और 1 घंटा पहले पहुंचना है। तो चलो कम से कम आधा घंटा आप पहले पहुंचे वहां पे। क्यों? वाई? बिकॉज आप जब वहां पे पहुंचेंगे ना, तो आपको अपने एडमिट कार्ड के रोल नंबर को, वो जो स्कूल के बाहर जहां भी आपका बोर्ड पड़ा है, उस बोर्ड के बाहर एक चार्ट लगा हुआ होगा बड़ा सा, उधर सारे रोल नंबर के हिसाब से उनके रूम नंबर लिखे हुए होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा स्कूल है, बहुत सारे रूम से, आपको तो नहीं पता, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आपको क्या पता है कि आपका कौन सा रूम है। तो आप वहां पे रूम नंबर देखते हैं, उसके बाद आप अपने रूम पे जाते हैं। रूम पे जाने के बाद और रूम से जाने से पहले आपकी चेकिंग वगैरह होती है, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, लाइन्स लगती है, चेकिंग होती है, हर चीज। तो यार पर्ची वगैरह कुछ भी नहीं लेकर के जाना, क्योंकि अगर वहां पकड़े गए ना तो आपका टाइम ज़ाया होगा, ठीक। और अंदर भी अगर पकड़े गए तो 3 साल की आपकी कैद है, बामुशक्कत है, और इसके अलावा तो आपके 3 साल भी ज़ाया होने वाले। तो यार पर्ची वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाइएगा। और जब आप अंदर जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे डेस्क्स हैं, आपको किस डेस्क में बैठना वो भी आपको देखना पड़ेगा। अपने रोल नंबर के डेस्क्स के ऊपर रोल नंबर्स लिखे हैं, आप अपना रोल नंबर ढूंढोगे और बैठोगे। तो इसीलिए फर्स्ट पेपर में आप 1 घंटा पहले चले जाइए, सारी चीजें देख लें और टाइम पे पहुंच जाए एग्जामिनेशन पे। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे ना, तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस पोजीशन में आ जाएंगे, जो कि नहीं लेना आपने। स्ट्रेस में आ जाएंगे क्योंकि आपका टाइम निकल चुका होगा और आप लेट पेपर शुरू करोगे, तो ऑब्वियसली आपको कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे। तो टाइम पे पहुंचना है, उसके लिए आपने घर से जल्दी निकलना है और अपना एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लगा है। एक दिन एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन पहले आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जाके देख लो। आई होप कि आप सबने भी देख लिया होगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ लगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो आज ही चले जाए, इसी वीडियो के फौरन बाहर चले जाए और जाकर के देख ले कि आपके घर से कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, वो सारी कैलकुलेशन करें। अगर आपको लग रहा है कि आधा घंटा लग रहा है तो आप 1 घंटा पहले घर से निकल जाए। अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटा लगेगा तो आप 1.5 घंटा पहले घर से निकल जाइएगा, राइट। एंड देन थर्ड पॉइंट है हैव कंप्लीट स्टेशनरी। आपकी स्टेशनरी कंप्लीट होनी चाहिए। आप देखें कि आपके पास ब्लू ब्लैक मार्कर हैं, कट मार्कर, जो कि हेडिंग्स वगैरह और अंडरलाइन वगैरह के काम आएगा। 2 आपके पास ब्लू पेन होने चाहिए और दोनों में इंक फिल होनी चाहिए। इन केस
کہ اگر ایک کی انک ختم ہو جاتی ہے تو آپ انک بھرنے میں ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا ہے, وہاں پہ ٹائم ویسے ہی کم ہوتا ہے. تو 2 پین آپ لے کر کے جائیں, انک فل کر کے, اور ساتھ میں انک بھی لے کر کے جائیں. ٹھیک, میں بھی پاسبل, ویسے ایسا تو ہوتا نہیں کہ دونوں کی انک ختم ہو جائے, میں بھی پاسبل کچھ ہو جائے, پین کھو جائے, ٹوٹ جائے, یا پھر وہ انک ہی ختم ہو جائے, تو آپ کے پاس انک اویلیبل ہو. 2 پین رکھیں گے آپ, اور آپ جو ہے نا یوز پین کو ہی استعمال کریں, جو ابھی تک آپ یوز کرتے ہیں, نیا نہیں لے کے جائے گا, اس میں آپ کی گرپ صحیح نہیں بنے گی تو رائٹنگ فلو میں آپ کا افیکٹ ہوگا. تو آپ اپنے یوز پین لے کے جائیں, اور اسکیل, پینسل, شارپنر وغیرہ آپ کے پاس ہو, اور ایک کیلکولیٹر لے کے جائیں. سائنٹیفک ضروری نہیں کیونکہ سائنٹیفک الاؤ نہیں ہے, تو آپ ایک کیلکولیٹر لے کے جائیں کیلکولیشن کے لیے, سمپل کیلکولیٹر. اور ریموورس وغیرہ آپ نے نہیں لے کے جانا ہے, وائٹو نہیں لے کے جانا ہے کیونکہ وہ الاؤ نہیں ہے. ٹھیک, اینڈ دین تھرڈ پوائنٹ, ہیو کمپلیٹ اسٹیشنری ہو گیا. اینڈ دین فورتھ پوائنٹ, ڈونٹ ٹیک اسٹریس, بی کام. دیکھیں آپ نے اسٹریس نہیں لینا. ابھی زیادہ تر بچوں کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے, اور کچھ بچوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھا بھی ہے کہ سر جو ہے نا ہم نے تیاری تو پوری کری, لیکن میں نے فلانے کا گیسٹ پیپر دیکھا ہے, کچھ فلانا سر یہ بتا رہے کہ یہ امپورٹنٹ کوشچن سے یہ آنے والے ہیں, ان کی میری تیاری نہیں ہے. تو یار آپ وہ اب یاد نہیں کر سکتے ہو ایک رات پہلے, ایک دن پہلے. آپ کو جسٹ ریویژن کرنا, جو پورے سال یاد کیا ہوا, جتنا بھی یاد کیا ہو, جتنے بھی امپورٹنٹ کوشچن انہیں کو پکا کرو, باقیوں کے پیچھے نہیں لگنا. اگر آپ ان کے چکروں میں لگو گے تو ایک تو آپ ان کو یاد کرنے کے چکر میں اپنا پریویس ریوائز نہیں کر پاؤ گے, ریوائز نہیں کرو گے تو اچھا ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا پیپر میں, اور اگر وہ یاد کر دو ٹھیک, اور وہی آپ اچھے سے کر پاؤ گے, پھر وہ جو پریویس جو آپ کے مائنڈ میں ریویژن ہے وہ نہیں کر پاؤ گے تو اچھے سے نہیں کر پاؤ گے. تو آپ نے ان کی طرف نہیں جانے سے آپ کو فالتو کا اسٹریس بڑھے گا, اور یہ مائنڈ سے نکال دو کہ یہ کوشچن آگے تو کیا ہوگا, یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے, کہہ رہے ہیں سر یہ فلانا نوٹس میں تو یہ میں نے یاد نہیں کیا. کوئی بات نہیں, آپ اپنی تیاری مکمل کر کے جاؤ, باقی وہاں پیپر میں دیکھ لیں گے کہ کون سا کوشچن آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا ہے. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جاؤ گے نا باہر, تو وہاں پہ آپ کے دوست آ کر کے بول لیں گے آپ کو یار یہ سوال یاد کیا, یہ سوال یاد کیا, تو آپ کو اسٹریس میں لائیں گے. تو آپ نے اسٹریس میں نہیں آنا, آپ نے بالکل ریلیکس رہنا ہے, کام رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا ہے, اپنی محنت کے اوپر یقین رکھنا ہے, اور اچھے سے اپنی تیاری کر کے جانی ہے. ٹھیک, ٹیک اے اسمال بوٹل آف واٹر. یہ کیوں ضروری ہے بھائی, ہماری باڈی 70% واٹر سے بنی ہوئی, اور ہمارا جو مائنڈ ہے وہ 73% واٹر سے مل کے بنا ہوا ہے. تو جب آپ ایگزامینیشن میں 3 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں تو اٹ مین آپ کو ضروری واٹر کی ضرورت پڑے گی, اور اس سے تو وہاں پہ آپ جب پانی پیتے رہیں گے تو آپ کا مائنڈ, باڈی اور مائنڈ ہائیڈریٹڈ رہے گا. ہائیڈریٹڈ رہے گا تو آپ کا مائنڈ اچھے سے کام کرے گا, اور ایک تو آپ نے اچھے سے نیند بھی لی ہوئی تو اور اچھے سے کام کرے گا. تو جو آپ نے یاد کیا وہ واپس آ رہا ہوگا. تو ایک اسمال سی بوٹل رکھیں, اور ایسا نہیں کہ پورا گھٹک لینا ہے ایک ساتھ, تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے بیچ بیچ میں آپ نے آدھے گھنٹے میں پیتے رہنا ہے تاکہ آپ فریش رہو. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کھا پی کے زیادہ صبح ناشتہ زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کرنا ہے, نارمل کھانا ہے, 60 to 70% آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے, اور واش روم وغیرہ آپ پہلے سے کر کے گھر سے ہی چلے جانا, فریش ہو کر کے جانا, تاکہ پتہ چلے پیپر کے بیچ میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ کو نکلنا پڑے, آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. مائنڈ میپنگ, ریڈ کمپلیٹ کوشچن پیپر. اب جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ گئے اور آپ کے پاس پیپر آئے تو سب سے پہلے آپ نے مائنڈ میپنگ کرنا ہے. مین کیا, آپ نے پہلے اپنا پورا پیپر کو اسٹڈی کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ سیکشن اے تو پہلے ہی ہو جاتا ہے, اس کے بعد سیکشن بی اور سیکشن سی ملتا ہے. ٹھیک, آدھے گھنٹے میں MCQs ہوتے ہیں, اور 1.5 گھنٹے جو بچتے ہیں اس میں سیکشن بی اور سیکشن سی ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے سیکشن بی اور سیکشن سی میں ایسے کون کون سے کوشچنس ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں. اگر آپ کو سیکشن سی میں سارے کوشچن آ رہے ہیں, فار ایگزامپل سیکشن سی میں اگر 4 کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں 6 میں سے, اگر آپ کو 4 کے 4 آ رہے ہیں اور بہت اچھے سے آ رہے ہیں, ٹھیک, تو آپ نے پہلے سیکشن سی کو اسٹارٹ کرنا ہے. اور اگر سیکشن بی میں 12 کوشچن ہے, 8 آپ کو کوشچن کرنے, 8 پورے کے پورے آ رہے ہیں آپ کو اچھے سے, آپ کو پتا ہے کہ سارے کوشچن مجھے آتے ہیں, تو آپ نے سیکشن بی سے اسٹارٹ کرنا ہے. جس سیکشن میں آپ کو زیادہ سوال آ رہے ہیں, آپ کو شیورٹی ہے کہ مجھے یہ سیکشن پورا کمپلیٹ یاد ہے, تو آپ نے پہلے وہ سیکشن کرنا ہے. ٹھیک, پتہ چلے آپ کو سیکشن بی پورا آتا ہو, بی 8 کوشچن اور سیکشن سی کے 3 کوشچن آتے ہو, آپ پہلے وہ شروع کر دو کہ یار یہ جو ہے کوشچن نہیں آ رہا ہے, میں آگے پیچھے دیکھ کے کر لوں گا, اس کے بعد میں سیکشن بی تو مجھے پورا آتا ہے میں کروں گا. نہیں, پہلے آپ کو جو آتا ہے وہ کمپلیٹ کرو. اور جب سیکشن بی آپ نے چوز کر لیا نا کہ مجھے یہ والا سیکشن بی کرنا ہے پہلے, تو اس کو سیکوینس وائز کرو, جو کہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہوگا, نیچے آئے گا. سیکوینس وائز کرنا ہے, مین کہ سیکشن بی جب اسٹارٹ کرو تو سیکشن بی کے ہی کوشچنس کو کرو گے. آپ سیکوینس وائز نہیں کوشچن نمبر 1 کے بعد کوشچن نمبر 2 ہی لازمی کرنا, نہیں, کوشچن نمبر 1 کے بعد آپ کوشچن 3 کر سکتے ہو, جو آپ کو اچھے سے آتا ہو, جو آپ کو زیادہ اچھے سے آتا ہو, آپ پہلے وہ کوشچن کریں گے. کوشچن 6 کو پہلے کر لیں, کوشچن 7 کو پہلے کر لیں, کوئی بات نہیں, لیکن سیکوینس وائز مطلب پہلے سیکشن بی میں ہو تو سیکشن بی میں ہی رہو, سیکشن سی میں نہیں جمپ کر دینا. ایک کوشچن سیکشن بی کا, ایک کوشچن سیکشن سی کا, پھر ایک 2 کوشچن سیکشن بی کا, تو یہ خراب ہو جائے گا پیٹرن آپ کا. ٹھیک, اینڈ دین از ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ مطلب کیا کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پورا پیپر میں آپ کتنے کوشچن سے کتنے آپ کو آتے ہیں, آپ نے ٹک کر لیا. ٹھیک, اب اگر آپ کو کچھ کوشچن نہیں بھی آتے نا, فار ایگزامپل ایک آدھ کوشچن نہیں آتا, آپ نے گھبرانا نہیں, ٹینشن میں نہیں آنا.
کیونکہ آپ کو 80 to 90% اگر پیپر آ رہا ہے تو بہت ہے. آپ پہلے دیکھو کہ میں ان کوشچن کو کیسے کروں, ٹائم مینیج کرو کہ شارٹ میں مجھے کتنے گھنٹے لگانے ہیں, لانگ میں کتنے گھنٹے لگانے ہیں. ایک کوشچن کو آپ پھر مزید آپ سب ڈیوائڈ کر لو کہ ایک کوشچن کو شارٹ میں مجھے 5 منٹ دینے, 5 منٹ سے زیادہ نہیں دینے. تو اگر 5 منٹ سے زیادہ آپ پھنسے رہ گئے, آپ کو یاد نہیں آ رہا اور آپ لگے ہو نہیں میں یہ کوشچن کر کے ہی آگے بڑھوں گا, تو یہ غلط ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کوشچن کتنے لائن کا ہے گا, کتنے پیج میں آ جائے گا, آپ نے آدھا لکھ لیا, آدھا یاد نہیں آ رہا, چھوڑ دو اس کو وہاں پہ, اگلے کوشچن میں چلے جاؤ. پھر جب آپ اگلا کوشچن کرو گے اور جب پھر بھی آپ کو یاد نہیں ہو تو آپ پہلے پورا پیپر کر لو. اس کے بعد جب آپ آ کر کے دیکھو گے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا. صرف آپ ریلیکس ہو چکے, آپ نے پورا پیپر کر لیا اور وہیں کوشچن رہ گئے, تو آپ اس کوشچن میں پوری انرجی لگاؤ گے اور آپ کو یاد بھی آ جائے گا اور آپ اچھے سے کر لو گے. تو کہیں پھنستے ہو تو وہیں پہ پھنس کے نہیں رہنا, آگے بڑھتے رہنا, موو آن کرنا ہے آپ نے. ٹھیک, وہ ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہے کہ ایک کوشچن میں 5 منٹ سے زیادہ اور لانگ میں 10 منٹ سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے آپ کے. اینڈ دین ٹو دا پوائنٹ. ٹو دا پوائنٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو پوچھا ہے نا وہی بتاؤ. آپ کو اگر آپ سے پوچھا واٹ از یور نیم تو آپ اپنا نام بتاؤ, مائی نیم از عمران. آپ یہ نہیں بتاؤ کہ what less is called عمران, I study in class this, my school name is this. آپ نے یہ سب نہیں بتانا. آپ کو پوچھا ہے کہ write the name, آپ نے نام لکھنا ہے, نیم لکھنا, آپ نے ڈسکرائب نہیں کرنا. آپ سے پوچھتے فور ایگزامپل write the names of types of covalent bond, تو آپ نے صرف نیم لکھنے, سنگل کوولنٹ بونڈ, ڈبل کوولنٹ بونڈ, ٹرپل کوولنٹ بونڈ. آپ نے ان سنگل ڈبل ٹرپل کو ایکسپلین نہیں کرنا ہے کہ اس میں کس طرح شیئرنگ ہوتی ہے, کون سے لائن سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کے فالتو کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوگا اور نمبر کچھ بھی نہیں ملنے والے. نمبر جتنا سوال پوچھا ہے اتنا ہی جواب دو گے تو نمبر آپ کو اچھے ملیں گے. کیونکہ ایگزامینیشن آپ کا جو ایگزامینر ہوتا ہے جو پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بولتے ہیں یار کیا 2 نمبر کے سوال کے اس نے پورے 2 پیج لکھ دیے, فالتو کی چیز کر دی, اور اس کو بھی اسٹریس میں لے کر کے آگے. وہ تو اپنا مین آنسر دیکھے گا, آپ کو مین پوائنٹ نہیں ہے کی پوائنٹس, وہ کاٹ دے گا پورا پیپر اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا. آگے پھر یہ ٹائم مینجمنٹ میں افیکٹ پڑ جائے گا, آپ کا پورا پیپر نہیں کر پاؤ گے, کچھ کوشچن رہ جائیں گے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں سے جو پوچھا گیا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے, وہ بولتے یہ بھی یاد آ رہا ہے, یہ بھی یاد آ رہا ہے, اس کے ساتھ یہ بھی تھا, ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے. جتنا پوچھا اتنا بتاؤ. ٹھیک, اینڈ دین اٹیمپٹ ان سیکوینس, یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. فوکس آن یور پیپر, آپ نے اپنے پیپر میں فوکس کرنا ہے. آپ تو یہی کہو کہ سر ابھی تک تو فوکس کرتے ہو. فوکس کا مطلب یہ کہ آگے پیچھے نہیں دیکھنا ہے کہ آپ نے فور ایگزامپل سیکشن بی کمپلیٹ کر لیا, پھر آپ دیکھو کہ یار ہاں دیکھتا ہوں میں اپنے دوست یاروں کا برابر میں کہ انہوں نے یہ کہاں پوچھے, سیکشن اے میں سیکشن بی کے کتنے کوشچن کر رہے ہیں, وہ کون سا والا سوال کر رہا ہے. کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو یار یہ کیا ہوگی لڑائی جھگڑا, پھر آپ انجوائے کرنے نہیں بیٹھے نا, آپ نے وہاں پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا. یہ نہیں دیکھنا کہ اگلے نے کتنا کیا ہے یا میں پیچھے رہ گیا یا میں آگے نکل گیا. یہ سب اگر دیکھتے رہو تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. آپ نے اپنے پیپر میں فوکس کرنا ہے اور صرف اپنے پیپر میں فوکس کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 11, ڈونٹ یوز انک ریموور اینڈ وائٹو. یہ الاؤ نہیں ہے, انک ریموور اور وائٹو آپ یوز نہیں کرو. اور فرسٹ آف آل انک ریموور وائٹو اگر آپ یوز بھی کرتے ہو نا تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, کیونکہ آپ لکھے ہو, آپ اس کو مٹاؤ گے, پھر کیپ بند کرو گے, پھر دوبارہ لکھو گے, تو یہاں پہ آپ کا ٹائم ضائع ہونے والا ہے. آپ سمپل یار کاٹ دو نا, کوئی ورڈ غلط ہو گئی, کوئی لائن غلط ہو گئی, اس لائن میں سنگل ایک لائن لگا دو. چیکر کوئی بیوقوف تھوڑی وہ آپ کی وہ لائن لگا رہے ہو کٹی ہوئی چیز کو پڑھے گا, آپ پتہ ہو جاتا ہے. آپ تو بالکل اس کے اوپر یا تو پینٹنگ کر دیتے ہو یا تو ریموو کر کے دوبارہ لکھتے ہو, بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک, تو آپ نے سمپل اگر آپ جیسے یہ کوشچن پیپر آپ سے غلط لکھا ہو نا, آپ نے اس کو ایسے کٹ مار دینا, ایسے ایک پینسل سے لائن سے کٹ لگا دینا ہے بس, اس کا آگے اپنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک, وائٹو وغیرہ کا بالکل یوز نہیں کرنا ہے. لاسٹ از ریوائز کمپلیٹ پیپر. جب آپ کا پیپر پورا ہو جائے نا ایک دفعہ, اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کچھ کوشچن کوئی چیز تو رہ تو نہیں گئی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب پیپر دیکھتے ہیں کہ پورا آ رہا تو ہڑبڑی میں اتنے جلدی پیپر کرتے ہیں کہ کچھ ایک آدھ کوشچن بھی مس ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہوئے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا ہے. جب وہ گھر پہ آ کے دیکھتے تو یار شارٹ میں سے میں نے ایک سوال نہیں کیا, 8 کرنے تھے میں نے 7 کر کے بیٹھ گیا. ٹھیک, لانگ میں 4 کرنے تھے 3 کر کے بیٹھ گیا, یا پھر کوئی MCQ چھوڑ دیا, یا پھر رول نمبر لکھنا ہی بھول گئے. اگر رول نمبر لکھنا بھول گئے نا تو بہت مسئلہ ہونا ہے, پورا پیپر کینسل ہو جائے گا. تو جب آپ کا پیپر پورا ہو جائے تو سب سے پہلے آپ دیکھو آپ نے رول نمبر لکھا ہے نہیں لکھا ہے. آپ نے وہ جو ڈیٹ شیٹ آتی ہے جس میں سائن کرنا ہوتا ہے وہ سائن کیا ہے نہیں کیا ہے. ٹھیک, یہ ساری چیزیں کنفرم کر لو. آپ دیکھ لو آپ کا ایڈمٹ کارڈ آپ کے پاس ہے نہیں ہے, تاکہ جب آپ واپس جاؤ تو لے کر کے جاؤ, پتہ چلے چھوڑ کے گئے اور اگلے دن پورا ہنگامہ مچا رہے ہیں کہ ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے, کیا کریں. ٹھیک, اور آپ نے جو ہے پورا ریوائز کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی کوشچن چھوٹا نہیں. اس کے علاوہ اور کوشچنس کو بھی پڑھنا ہے دوبارہ سے. ٹھیک, ٹائم مینجمنٹ کے تھرو جب آپ پیپر کرو گے تو آپ کا پیپر آدھا گھنٹے سے 20 منٹ یا 15 منٹ پہلے ہی ہو جائے گا. تب دے کر کے بھاگنا نہیں ہے گھر فوراً, آپ نے پڑھنا ہے. کوشچن نمبر 1 جتنے بھی آپ نے کوشچن کے ایک دفعہ ریڈ کر لو. جب ریڈ کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ آپ نے سلی مسٹیکس کی ہوئی ہوں گی جو آپ کے
6 से 7 से 8 नंबर ले आ रही होंगी, तो डेफिनेटली जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपके 7-8 नंबर बच जाएंगे, वो 7-8 नंबर आपके ज्यादा हो जाएंगे। कहीं आपने कोई वर्ड छोड़ दिया होगा या कहीं लिखा हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल के व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, तो आपने पता चले मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन की जगह आपने निकल लिख दिया, निकल के मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया। या फिर कहीं लिखा होगा कि डिफाइन आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स डिफाइन करना है, आपने उसकी जगह आइसोटॉप की जगह किसी और चीज की डेफिनेशन लिख दी हो। इसी तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जहां पे क्वेश्चन में पूछा गया कि ये नहीं करो, पता चले आपने वो क्वेश्चन उसने आपने ऐसा पढ़ा, आपने डोंट नहीं पढ़ा है और आपने लिख दिया पूरा, वहां पे लिखा हुआ था ये चीज नहीं डिफाइन करनी, फॉर एग्जांपल आपने वो डिफाइन कर ली। डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ, आपने नोट को नहीं पढ़ा, डायग्राम रिक्वायर्ड पढ़ के डायग्राम भी बना दी, तो टाइम ज़ाया होगा। तो केयरफुली आप देखो कि जो है आपने पूरे पेपर में क्या क्या किए, क्या क्या चीजें छोड़ी, उनको अच्छे से पढ़ो, उसको सही करो। कैलकुलेशन अगर आपने करी भी हैं तो दोबारा से आप कैलकुलेट करके चेक करो, ऊपर से नहीं देखो, कैलकुलेट करके चेक करो कि वैल्यू सही लिखी नहीं लिखी है। तो रिवीजन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके 7 से 8 नंबर बचाएगा। तो रिवीजन अच्छे से करना है और इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, अच्छे से नींद लेनी है, अच्छे से अपने आपने जो भी पढ़ा हो उसको रिवाइज करना है। बाकी फालतू की चीजों को रिवीजन या फिर याद करने के टाइम नहीं लगाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है पेपर में जा करके, और एक बोतल वाटर भी रखना ताकि आप हाइड्रेटेड रहो, साथ साथ क्योंकि गर्मी भी बहुत है तो माइंड अच्छे से चले। आप अब आपको सारी स्ट्रेटजी समझ आ गई है, तो यार मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आपके पेपर के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, जाओ और छा जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।